نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ عالی قدر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب، وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی، ڈین کلیہ عربیہ و علوم اسلامیہ، صدر جلسہ، مہمان خصوصی، اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں کہ قرآن کریم کی تفسیر و تعبیر کے جدید رجحانات کے موضوع پر اس وقیع اور موقر کانفرنس میں آپ نے مجھے حاضری کا شرف بخشا۔ میں اتنے اساتذہ اور محققین کے ہوتے ہوئے صدارتی کلمات تو کیا کہوں گا، البتہ یہ میرے لیے حصول علم کا ایک اہم موقع ہے۔ میں عالی قدر وائس چانسلر صاحب کو، برادر محترم ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی کو اور ان کی ٹیم کو اس عظیم کام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کانفرنس کے تمام موضوعات اور محققین کے اسماء گرامی کو ایک نظر دیکھنے کا موقع ملا۔ ماشاء اللہ، تحقیقی، تنقیدی، منہجی، تعمیری اور دفاعی ہر قسم کے موضوعات دیکھنے کو ملے۔ امید ہے کہ ان مقالہ جات کی اشاعت مستقبل کے محققین کے لیے علوم قرآنی میں تحقیق کے نئے دریچے کھولے گی۔ کل ہی شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے ایک آن لائن کورس کے سلسلے میں امام شاطبی کے نظریہ مقاصد شریعت کو ایک بار پھر پڑھنے کا موقع ملا۔ شریعت کے اجراء کا ایک مقصد انہوں نے مکلفین کو شریعت سمجھانا بھی لکھا ہے۔ اس کا آپ کی اس کانفرنس کے ساتھ بہت گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد چونکہ شریعت کے احکام کے اطلاق کو سمجھنے، نیز اس میں اجتہاد کرنے اور فتویٰ دینے کے لیے عربی زبان اور اس کے مناہج و اسالیب کا علم ہی اس کے فہم کا اصل ذریعہ ہو سکتا ہے، اس لیے اسی کو بطور ذریعہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیگر زبانوں میں اس کی تشریح و توضیح کی جا سکتی ہے، نصیحت کی جا سکتی ہے، مگر اجتہاد و تفقہ کے لیے عربی زبان اور اس کے اسالیب و مناہج بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے پہلی بات کہی۔ دوسری جو بڑی بات کہی، اس کا اس کانفرنس سے اور زیادہ تعلق نظر آتا ہے۔ وہ انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ نزول قرآن کے وقت عرب معاشرے میں جن جن معاشرتی اور تکوینی نظام کار کا مشاہدہ اور تجربہ مروج تھا، قرآن مجید نے انہی کی مثالیں دے کر شریعت کی تفہیم کا انتظام فرمایا۔ حدیث شریف میں بھی یہی اسلوب نظر آتا ہے۔ آج بھی قرآن مجید کی تفہیم ہو یا دیگر علوم شریعت کی، اس میں یہی اصول کارگر ہوگا کہ معاشرے کے عرف میں جو علوم متعارف ہو چکے ہیں اور جو اصطلاحات مروج ہیں اور جو چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، انہی کی مثالیں دے کر قرآن مجید کے لامحدود عجائبات اور علوم کو مخاطبین کے سامنے پیش کیا جائے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور کلیہ عربیہ و علوم اسلامیہ کی انتظامیہ اسی موضوع پر کبھی ایک اور کانفرنس منعقد کرے اور اس کانفرنس کے جلی موضوعات اور ذیلی موضوعات کو اس طریقے سے ترتیب دیا جائے کہ ہمارے معاشرے کے اہم شعبہ زندگی کے بارے میں قرآنی رہنمائی میسر آ جائے۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی اطلاقات کی روشنی میں اسلامی جمہوریت کا تجزیاتی مطالعہ اس کا ایک موضوع ہو سکتا ہے۔ ایک موضوع یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جدید قومی ریاست میں انتظامی اداروں اور مناصب کا لائحہ عمل قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کیا قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور موضوع اس طرح رکھا جا سکتا ہے کہ جدید تصورات تجارت و معیشت
قرآنی اطلاقات کی روشنی میں کیسے پروان چڑھ سکتے ہیں، کیسے انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جدید شعبہ زندگی میں سے اہم ترین شعبہ جات کا انتخاب کر کے اس کے لیے قرآنی رہنمائی فراہم کرنے کے اسباب مہیا کر سکتے ہیں۔ ایک اور مثال موجودہ کرونا وبا کے سلسلے میں بھی دی جا سکتی ہے۔ عالی قدر صدر مملکت کی زیر سرپرستی اسلامی نظریاتی کونسل اور وزارت مذہبی امور نے کرونا کے دوران SOPs کی تشکیل کے لیے علماء کرام کے ساتھ مل کر بہت کام کیا۔ اب ظاہر ہے کہ کرونا کا نام تو قرآن مجید میں نہیں ہونا تھا، مگر ہم قرآنی اصولوں کی روشنی میں اسے ضرور دیکھ سکتے تھے، اور یہ ہم نے دیکھا اور اس کے لیے SOPs تشکیل پائے۔ ایک مثال میں یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور اللہ اس کو جو کسی قوم کو ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، یعنی وہ برائی اس سے ہٹ نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ ایسی چیزیں مقرر فرما رکھی ہیں جو کہ تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتی جاتی رہتی ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے یعنی موت سے انسان کی حفاظت کرتی رہتی ہیں۔ اب اگر معقبات کی تفسیر کی طرف ہم جاتے ہیں تو مفسرین کرام نے اس سے مراد فرشتے لیے ہیں۔ حدیث شریف کی طرف ہم جاتے ہیں تو حدیث میں فرشتوں کے علاوہ اس کی تعبیر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو بھی شمار کیا گیا ہے، اسے بھی معقبات کہا گیا ہے۔ اسی اصول کو اپناتے ہوئے اگر ہم اپنے زمانے میں آ جاتے ہیں تو یہاں سائنسی تجربات اور مشاہدات کی بھرمار ہے، اور ایک ایک چیز کا تجربہ اور مشاہدہ کر کے یہ معلوم کر لیا گیا ہے کہ انسانی ماحول کو کون کون سی چیزیں اچھی بنا رہی ہیں اور کون کون سی چیزیں اس میں فساد پیدا کر رہی ہیں۔ انسانی صحت کے لیے ماحولیات کی کون سی چیزیں اچھی ہیں اور کون سی چیزیں اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آکسیجن کا نام لیا جا سکتا ہے، صاف ہوا کا نام لیا جا سکتا ہے، صاف ستھرے ماحول کا ذکر کیا جاتا ہے، اور دیگر کئی عناصر کا اس سلسلے میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ ہمارے آس پاس موجود رہتے ہیں اور ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، جامد نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے انسان کی صحت جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ اگر اس نظام میں خلل پڑ جائے، ماحولیات میں خلل آ جائے، آکسیجن کم ہو جائے یا ہوا کے اندر رطوبتیں ایسی آ جائیں کہ جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، تو پھر یہ نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے اور انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ انسان خود اپنے افعال سے اس ماحول کو بدلتا ہے، ان چیزوں کو خراب کرتا ہے، تو پھر اس کی اپنی صحت پر برے اثرات ہوتے ہیں، اس سے وبائیں پھیلتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں جو موت سے پہلے ہی انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی نہج پر ہم اور بہت سی چیزوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور قرآن حکیم کی تعبیر و تشریح کے جدید اطلاقات کے لیے اپنا موضوع بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ علوم دینیہ کے قابل محققین کے علاوہ علوم سیاسیہ، علوم انتظامیہ، علوم معاشیہ
اور دیگر علوم کے ماہرین اور اصحاب تجربہ اور مشاہدہ کو بھی اس کانفرنس میں دعوت دی جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنے اپنے موضوع کے مطابق قرآنی آیات کا مطالعہ کر کے مضامین مرتب کریں اور اس کانفرنس میں آ کر مقالات پیش فرمائیں، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر و تعبیر کو ایک تو زندہ مسائل کے ساتھ منسلک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم جدید رجحانات کو صرف تلاش نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ ہم جدید رجحانات کی تشکیل میں بھی ایک بہت بڑا حصہ ڈال سکیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کانفرنس میں شرکت کا موقع فراہم کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔